بلند صلوات اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، تمام کی تمام حمد اس اللہ کے لیے جو سنتا ہے مگر ہماری طرح سے نہیں، جو دیکھتا ہے مگر ہماری طرح سے نہیں، جو بولتا ہے مگر ہماری طرح سے نہیں، جو چنتا ہے مگر ہماری طرح سے نہیں، اور تمام درود و سلام ان ہستیوں کے لیے کہ جن کے ذریعے وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے، اور انہی کے ذریعے وہ چنتا بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد یا علی۔ بسم اللہ، مولائے دو جہاں آپ کا یہاں اس بارگاہ میں آنا قبول فرمائے۔ بانیان مجلس و عزا جس طرح کسی نے اس عزا میں حصہ لیا ہے، مولا ان کی وہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس عزا کے وسیلے سے جتنے بھی بیمار اور جتنے بھی بے اولاد ہیں، جتنے بھی جائز حاجات رکھتے ہیں، جتنے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مولا بالخصوص با منگا دیگر نام لینا شروع کروں گا تو فہرست طویل ہے، مولا ان سب کے درجات بلند فرمائے اور ان حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گزشتہ سال میں نے آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کی تھیں، اور وہ عزاداری کے حوالے سے تھی کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو دیوانے لوگ ہیں، سرننگی قوم ہے، شاید انہوں نے اپنے کچھ رسوم و رواج بنا رکھے ہیں اور اسی پر وہ عمل کرتے ہیں، اسی کا نام شاید عزاداری ہے۔ تو میں نے اسی حوالے سے گزشتہ سال کچھ معروضات پیش کی تھیں، اور اگر آپ کے ذہنوں میں وہ ساری معروضات موجود ہیں تو میں ان مجالس کو جمع کرتے ہوئے ایک فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے وہی خطبے میں ایک جملہ کہا ہے، اور یقیناً آپ سامع اتنے بالیدہ ہیں کہ فوراً وہاں پہنچ جائیں گے کہ یہ عزا ایسی جگہ ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے لیے اللہ نے اپنے معصومین کے ذریعے سے جنہیں چنا ہے وہ آپ ہیں۔ توجہ ہے نا؟ یہ سعادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ ہم یہاں پاکوں کا غم منانے کے لیے آتے ہیں تو ایک بات کہتا چلوں
آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ روتا ہے. ایک عام سی مثال ہے اور یہ دی بھی جاتی ہے، تو اس سے تھوڑا سا آگے ایک قدم میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ روتا ہے تو سارے کہتے ہیں معصوم ہے. تو وجہ ہے نا، وہ معصوم ہے. جیسے جیسے اس کی معصومیت کم ہوتی ہے اس کا رونا بھی کم ہو جاتا ہے. دراصل ہم اپنی اس معصومیت کے حصول کے لیے عزا میں آتے ہیں. وہ جو معصومیت بچپن میں مولا نے عطا کی تھی. وجہ ہے نا، ہم یوں ہی مجلس عزا میں نہیں آتے اور نہ ہی کوئی کم شعور یا بے شعور انسان مولا حسین کی مجلس میں آتا ہے. مولا حسین کی مجلس میں وہی آتا ہے جس کی منظوری ہوئی ہو، جسے چنا گیا. کوئی شخص باوجود کوشش کے بھی مجلس عزا میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک مالکوں کے کرم اس پر نازل نہ ہو. آپ دیکھیے، میرے بچے نے بڑی پیارا مصرے پڑھے اور ہر مصرع اپنی جگہ پر ایک موضوع تھا. میں اپنے بچے کو مس کر رہا تھا، مشہود کو. آگے بھی میں ذکر کر رہا تھا، مولا اس کی زبان میں بہت زیادہ میرے بہت فیورٹ ہیں، پسندیدہ ہیں. تو ان کو بھی پڑھنا چاہیے تھا، آئندہ وہ بھی پڑھیں گے کہ اللہ نے مباہلے کے لیے ان ہستیوں کو چنا. اچھا، چونکہ مباہلہ کچھ ہی دن پہلے گزرا ہے تو اچھی بات نہ ہوگی کہ اس کا ذکر نہ کیا جائے. یا علی، آپ دیکھیے کہ اہل نجران یا عیسائی جو تھے، انہوں نے سرکار امام الانبیاء سے بڑی طویل مباحث کی، بحث کی، لیکن وہ مطمئن نہ ہوئے تو تبھی مباہلے کی نوبت آئی. اس کا مطلب سرکار کو انہوں نے دیکھ رکھا تھا. ایسے ہی سرکار امام الانبیاء کو اگر دیکھ رکھا تھا تو مولا علی بھی وہاں ان کے ہم رکاب رہتے تھے، مولا سرکار کے پاس موجود رہتے تھے. حسنین کریمین کو مدینے کی گلیوں میں آتے جاتے انہوں نے ان کو بھی دیکھا تھا. جب مباہلے کے لیے یہ ہستیاں باہر آئیں تو ان میں کوئی تو ایسا تھا نہ جسے انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا. سرکار کو تو دیکھا تھا، مولا علی کو دیکھا تھا، حسنین کو دیکھا تھا. تو یہ جو بی بی ہیں یہ پہلی دفعہ ان کے سامنے آئی. تو یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں، قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے کل. کل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو یا کہو. توجہ ہے نا. اچھا، سرکار امام الانبیاء پر جتنی بھی آیات آتی تھیں، جتنی بھی صورتیں آتی تھیں، وہ کیوں آتی تھیں؟ کہ سرکار پر وہ آیت آئے اور سرکار وہ آیت عوام سے، مومنین سے، اصحاب سے، مسلمانوں سے کہہ دے. جب ہر آیت اس لیے آتی تھی کہ وہ کہی جائے، تو پھر بعض آیات کے شروع میں اللہ نے کل کیوں کہا؟ وجہ ہے نا.
اس کے لیے کلیہ یاد رکھیں کہ کل ان آیات کے شروع میں آتا ہے جہاں پر اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہو، تو سرکار کو کے ذریعے سے اللہ ڈائریکٹ اپنی بات کر رہا ہے۔ یہ جو مباہلے کی آیت ہے اس کے شروع میں اللہ نے کہا ہے کل، کہہ دو کہ تم لاؤ اپنی عورتوں کو، ہم لائیں گے اپنی عورتوں کو، تم لاؤ اپنے نفسوں کو، ہم لائیں گے اپنے نفسوں کو، تم لاؤ اپنی جانوں کو، ہم لائیں گے اپنی جانوں کو۔ تو وجہ ہے نا، رسول کی زبان سے کہہ کون رہا ہے؟ اللہ۔ تو وجہ ہے نا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں پھر دوہرا رہا ہوں، یقیناً اس انداز سے آپ نے پہلے کبھی قرآن مجید کھولیے گا، مباہلے کی آیات پڑھیے گا، پھر جو بات کرنے لگا ہوں اس کا وزن کیجیے کہ رسول نے نہیں کہا کہ تم لاؤ اپنی عورتوں کو، میں لاؤں گا اپنی عورتوں کو۔ تو وجہ ہے نا، رسول نے نہیں کہا کہ تم لاؤ اپنے نفسوں کو، میں لاؤں گا اپنے نفس کو، تم لاؤ اپنی جانوں کو، میں لاؤں گا اپنی جانوں کو۔ یہ کہہ رہا ہے اللہ، تم لاؤ اپنی عورتوں کو، میں لاؤں گا اپنی عورتوں کو۔ توجہ ہے نا، اب یا تو سورہ توحید کا انکار کرنا پڑے گا یا یہ ماننا پڑے گا کہ ان میں کوئی ایسا ہے جس کی عورتوں کو وہ اپنی عورت کہتا ہے۔ توجہ ہے نا، جس کے نفس کو وہ اپنا نفس کہتا ہے، جس کی جانوں کو وہ اپنی جان کہتا ہے، یہ بات ماننی پڑے گی۔ یا سورہ توحید سے انکار کرنا پڑے گا کہ وہ تو ایسا ہے احد کہ وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، ایسا ہی ہے۔ تو سورہ مباہلہ کے بہت سے پہلو اللہ نے ان کو چنا۔ اچھا، چننے ہی کی بات آئی تو ہجرت کا موقع ہے۔ اب سرکار نے کیا کیا کہ میں بھی کسی کو چنوں جو میرے بستر پر سو جائے۔ حیدری یا علی۔ اچھا، سرکار نے کہا میں چنتا ہوں، بھئی یا علی آپ ایسا کریں کہ آپ نے آج سونا ہے۔ جی آقا میں سوؤں گا۔ سرکار اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں، کہا نہیں علی، خطرہ آپ کے بستر پہ نہیں، خطرہ ہے میرے بستر پہ، اور علی بن کر سونے میں کوئی خطرہ نہیں، خطرہ ہے رسول بن کر سونے میں۔ چنانچہ سرکار نے مولا علی کو چنا۔ ٹھیک ہے جی، سرکار نے، اچھا میں آپ کے بستر پہ سو جاتا ہوں تو مولا آپ کی جو زندگی ہے وہ محفوظ رہتی ہے؟ کہا ہاں۔ اچھا تو چلے میں سو جاتا ہوں۔ تو کیا ہوا، مولا علی سرکار جو ہیں وہ رسول کی شبیہ بن کر رسول کے بستر پہ سوئے۔ حیدری۔ اب اللہ کے چنے ہوئے کا یہ چنا ہوا، مولا علی کو چنا نا، سرکار نے چنا۔ اچھا آگے چلے۔ اب میں نے یہ پڑھا، جناب ام المومنین ایک فرماتی ہیں کہ مجھے دن میں اگر کوئی سوئی یا کوئی چیز گم ہو جاتی تھی تو جب رات کا میں انتظار کرتی تھی، جب سرکار رات کو آتے تھے تو
سرکار جو ہیں وہ جیسے ہی آتے تھے تو وہ جو دن میں شے مجھے نہیں ملتی تھی وہ رات کے اندھیرے میں مل جاتی. بھئی کیوں مل جاتی تھی؟ اس لیے کہ سرکار کی جو نور تھا مولا کے ساتھ وہ اتنا ہوتا تھا کہ وہ ہر شے جو تھی وہ واضح نظر آتی. اب آپ بتائیں، آپ سے ایک سوال ہے کہ مثلا زوار شاہ جی نے یہاں سے جانا ہو چھپ کے، اور زوار شاہ جی جو ہیں اپنے ساتھ ایک ٹارچ بہت روشن وہ لگا لیں، تو زوار شاہ جی جہاں جہاں سے جا رہے ہوں گے پتہ چلتا رہے گا کہ وہ زوار شاہ جی جا رہے ہیں. ایسے ہی تو جب وہ سارے کافر مولا کے گھر کا احاطہ کیے ہوئے تھے اور مولا علی بستر پر سو رہے تھے، تو یقیناً ان کے دماغ میں بھی یہ بات تھی کہ یہ جو بھاگنے والا ہے یہاں سے جانے والا ہے، میں بھاگنے کا لفظ غلط استعمال کر گیا، یہاں سے جانے والا ہے، ہجرت کرنے والا ہے، اس کے ساتھ تو نور ہوتا ہے. تو یقیناً صرف مولا علی بستر پہ نہیں سوئے، سرکار نے علی کے ساتھ وہ اپنے نور کا بھی انتظام کیا. ٹھیک ہو گیا؟ بسم اللہ. اب جب سرکار یہ انتظام کر چکے تو جہاں اپنے بستر پر نور کا انتظام کیا وہاں اپنے ساتھ کچھ اندھیرے کا بھی انتظام کیا تاکہ نور ظلمات میں چھپا رہے، نظر نہ آئے، ان کو پتہ نہ چلے کہ یہ جا رہا ہے نور. اچھا صلوات پڑھیں بابا جی. مولا نے ہجرت فرمائی اور ہجرت کے بہت سے پہلو ہیں. ہجرت کے بعد مدینے میں سرکار کا قیام ہوتا ہے. اب آپ آگے چلیں. اللہ نے انہیں چنا، مولا نے انہیں چنا، مولا علی کو اپنے بستر پہ سونے کے لیے. اب دیکھیں کہ مولا حسین کربلا میں آئے. آج 2 محرم ہے. مولا حسین نے 72 کو چنا. تو وجہ ہے نا، یہ 72 جو ہیں یہ میرے ساتھ جائیں گے. اچھا صرف 72 کو چنا؟ نہیں، سرکار نے خواتین کو چنا. یہ خواتین جائیں گی اور یہ مرد جائیں گے. اچھا ایک بات پوچھتا چلوں، 9:45 ہو گئے، 40 منٹ ہو گئے. سروش بھائی سے پتہ کر لیں تاکہ میں اسی حساب سے آگے چلوں. صلوات پڑھیں باواز بلند. محمد وآل محمد. آج چونکہ پہلی مجلس ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کل سے ٹھیک وقت پہ آئیں گے. کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، بانیان کی بھی ہوتی ہیں، پڑھنے والوں کی بھی ہوتی ہیں، تو آپ کی جو پابندی ہے اس سے بہت سے مسائل آسان ہو جاتے ہیں. ابھی وقت بھی مختصر ہے اور وہ معاملات جو ہیں وہ مجلس کے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ مولا کے جتنے منتدار ہیں وہ کل انشاءاللہ وقت پہ آئیں گے. مجلس کا انعقاد وقت پہ شروع ہوگا اور یہی پابندی جو ہے وہ آگے چلتی رہے گی. ایسا ہی ہے نا؟ جو متفق ہیں بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہ صلی اللہ. مولا نے چنا 72 افراد.
اب اللہ کا چناؤ کیا ہے؟ اللہ نے دین کو چنا، ادھر سے دین کو چنا، ادھر سے حسین کو چنا۔ دین اور اسلام اور حسین یہ ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے، ایک ہی جگہ پہ پلے بڑھے۔ جب تھوڑے سے جوان ہوئے تو ایک کا نام ہو گیا اسلام اور ایک کا نام ہو گیا حسین، لیکن یہ دونوں ایک ساتھ رہے بچپن سے لے کر جوانی تک۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اسلام چلتے ہوئے شام پہنچ گیا۔ اب شام کا جو خلیفہ ہے اس نے اسلام کو ملوکیت کی زہر پلا دی، اسلام کا سارا بدن زخمی ہو گیا۔ جب اسلام بالکل مرنے کے قریب پہنچ گیا تو اسلام نے صدا دی، کسے؟ اپنے بچپن کے دوست کو، اپنے بچپن کے ساتھی کو، حسین میں مر رہا، مجھے بچا لو۔ حسین نے اسلام کی آواز سنی تو اب حسین نے چننا شروع کی، بھئی اسلام کا جگر کمزور ہے، اس کے لیے اکبر کا جگر چاہیے۔ اسلام کا گلا کمزور ہے، اس کے لیے اصغر کا گلا چاہیے۔ اسلام کا سارا جسم زخمی ہے، اس کے لیے قاسم کی لاش کے ٹکڑے چاہیے۔ اسلام کو آب حیات کی ضرورت ہے، اسلام کے بازو کمزور ہیں، اس کے لیے عباس کے بازو چاہیے۔ اسلام کا لباس پھٹ چکا ہے، اس کے لیے کوئی پاک ردا چاہیے۔ حسین نے اسلام کا علاج کرنے کے لیے جتنی بھی ادویات تھیں ان کا چناؤ کیا۔ مولا حسین نے وہ ساری ادویات اپنے ساتھ رکھی، ان کی بڑی کیئر کی۔ مولا نے سفر اختیار کیا اور چلتے چلتے بالکل ایسی جگہ پر انتخاب کیا جہاں پر اسلام کا علاج ممکن تھا۔ مولا نے کربلا کا انتخاب کیا۔ جب کربلا میں آئے تو مولا نے کہا ابھی وقت مناسب نہیں ہے۔ مولا نے اس وقت کا انتظار کیا جب میں اسلام کا علاج کروں گا۔ مولا نے اسلام کے علاج کے لیے وہ ساری ادویات اپنے پاس منتخب کی۔ اچھا،